الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا محبوب اللہ۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام انوار العلم کی اسپیشل ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر خدمت ہوں محمد صہیب شبیر، اور انفو ایئر میڈیا کے تعاون سے آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ جو مبارک مہینہ، یہ جو عزت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ، شان والا اور مقام والا جس مہینے سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، یہ مہینہ ماہ ربیع النور شریف کا مہینہ ہے۔ اور آج ماہ ربیع النور شریف کی خوبصورت ساعتوں میں ہم آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کر رہے ہیں، اور ایک یہ اسپیشل پروگرام جو ہے وہ 3 اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے جو پروگرام کا ہمارا عنوان ہے وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عزت ہے، جو عظمت ہے، جو شان ہے، جو مقام ہے، آپ کو رب نے کیا مقام عطا فرمایا اور کتنی بلندیوں پر اللہ رب العزت نے آپ کو مقام عطا فرمایا کہ آپ کا آنا بھی ایسا ہے کہ آپ کے آنے جیسا کوئی آنا نہیں، آپ کی جو ولادت ہے، آپ کی ولادت جیسی کوئی ولادت نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جو وقت گزارنا ہے ان گھڑیوں جیسی کوئی گھڑی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے، خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا۔ دونوں جہاں ہیں آپ کے قبضہ و اختیار میں۔ محترم سامعین، آج کے اس پروگرام میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ اور آج ہمارے ساتھ الحمدللہ اس پروگرام میں ہمیشہ کی طرح آج بھی انہوں نے شفقت فرمائی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، انتہائی مشفق و مہربان اور عالمی مبلغ اسلام آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں ان کے درس بھی سنے جاتے ہیں، ان کے بیان بھی سنے جاتے ہیں، اور لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمیشہ اس پلیٹ فارم پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ابو الحسن سید احمد رضا شاہ صاحب مدنی۔ آپ آج بھی ہمارے اس نشست میں لائیو پروگرام میں تشریف لائے، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ان کے ساتھ ساتھ آج الحمدللہ ایک عظیم ثنا خواں UK کی دھرتی پر مالک نے انہیں بڑا نام اور بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور بڑے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت میں ڈوب کر جو ہے وہ نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ جناب ذوالقرنین حسین صاحب عظیم مداح حبیب ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محترم سامعین، آج ہم انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ تخلیق کائنات کے، مالک نے آپ کو تخلیق جو کیا، اب وجہ ہیں تمام تخلیقات کی، تو اس حوالے سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ آج اس پروگرام، چونکہ ربیع الاول شریف کا پروگرام ہے اور اس پروگرام کا آغاز آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور نذرانہ عقیدت پیش کر کے ہم اس پروگرام کا آغاز کریں، اور پھر آگے چل کے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تخلیق کو مالک نے جو وجہ تخلیق کائنات آپ کو بنایا، اس حوالے سے شاہ صاحب سے گفتگو کریں۔ میں چاہوں گا ذوالقرنین بھائی، آج کے اس پروگرام کا آغاز جو ہے وہ آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے کریں، اور پوری دنیا میں جہاں 12 ربیع الاول بڑے جوش و جذبے کے ساتھ، بڑے عزت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے، ہم بھی وہاں اپنا نذرانہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش فرمائیں۔ تو آپ اپنی نعت شریف شروع کیجئے گا۔ تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن و دوام تجھ کو۔ تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو۔ ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا۔ اور میں تیرے حسن بیاں کے صدقے، میں تیری میٹھی زباں کے صدقے
برنگ خوشبو دلوں میں اترا ہے کتنا دلکش خطاب تیرا، تو شاخ خوباں تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا۔ ماشاءاللہ خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے محترم ذوالقرنین حسین صاحب۔ اللہ رب العزت اسی طرح ان کو ساری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اپنا نذرانہ ضرور پیش کریں۔ آج چونکہ ہم محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کیے بیٹھے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان مبارک گھڑیوں کے صدقے ہماری اس پوری ٹیم کو اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے جو بڑی کاوش کرتے ہیں۔ اب چونکہ میں موضوع کی جانب جانا چاہوں گا، اور ہمیشہ کی طرح ہمارے ساتھ شاہ صاحب بھی جلوہ فرما ہیں۔ شاہ صاحب ربیع الاول شریف کی مبارک ساعتیں ہیں، اور جیسے کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ آج ہمارا جو موضوع ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک نے تمام خزانوں کی چابیاں عطا فرمائی ہیں۔ تو ربیع الاول شریف کی حوالے سے آپ اپنا نذرانہ کس طرح پیش کرنا چاہیں گے، آپ کن الفاظ میں اس موضوع کو لے کر آگے بڑھنا چاہیں گے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے گفتگو کا آغاز سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے ان اشعار کو پڑھ کے کروں گا جس میں آپ نے اس شعر کو بھی بیان فرمایا کہ جو ہمارا موضوع جس شعر کے مطابق منطبق ہوتا ہے۔ جی، آپ فرماتے ہیں کہ عرش کی عقل دھنگ ہے، سبحان اللہ، عرش کی عقل دھنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، سبحان اللہ، جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے، سبحان اللہ، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، سبحان عرش پہ طرفہ دھوم دھام، جی، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ کچھ نہ تھا، وجہ تخلیق کائنات، سبحان اللہ، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، واہ واہ، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، سبحان اور اللہ، اعلیٰ حضرت مزید فرماتے ہیں زمین و زمان کس کے لیے بنے، سبحان اللہ، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس وجہ تخلیق کائنات ہے، اور اس حوالے سے چونکہ ہمارا ٹائم مختصر پروگرام کا ہوتا ہے، دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے کسی بھی پہلو کو ہم اگر چھیڑیں تو زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، سبحان اللہ، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے۔ سیدی نبی پاک علیہ السلام کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، سبحان اللہ، کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں۔ زمانہ ایسا آ گیا، دور ایسا آ گیا، لوگ ایسے پیدا ہو گئے کہ جن کی زبانیں بہت بڑی ہو گئیں، جن جو ہے وہ فتنوں کا دور ہے، آئے دن ہم نئے نئے فتنے دیکھتے ہیں۔ ایسے دور بھی آ گئے کہ ایسے لوگ بھی جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر آ کر اس موضوع کے حوالے سے بھی اپنی زبان دراز کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات نہیں ہے۔ میں ان کے لیے ایک ہی شعر پڑھوں گا سیدی اعلیٰ حضرت کا کہ فضل روکے سبحان اللہ، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جو یاں رہے، یعنی اعلیٰ حضرت ایسے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھتے ہیں تو اس نیت سے کہ کہیں کو شان حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کی شان لوگوں کو پتہ چلے، آپ کے مقام اور مرتبے اور عظمت کا پتہ چلے، اس کو سکپ کر دیتے ہیں، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ جہاں ان کی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہم مرضی کی بری بات آتی عقل کے مطابق جو آیت یا جو حدیث ان کے مطابق ایسی لگتی ہو کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام کے مقام کو تھوڑا سا گھٹا کر
ہم جو وہ پیش کر سکیں اس کو بیان کریں گے اور لوگوں کو وہ بیان کریں گے. تو ایسے لوگوں کے حوالے سے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ذکر روکے، یعنی ایسوں کو حضور کا ذکر روکے، فضل کاٹے، حضور کا فضل ایسوں کو کاٹے اور نقص کا جویاں رہے، یعنی حضور علیہ السلام کی ذات میں خامی کا جویاں رہے. یہ جویاں کا مطلب ہوتا ہے متلاشی، خامی کو تلاش کرتا رہے. پھر کہے مرگٹ کے ہوں امت رسول اللہ کی، پھر بھی کہتا ہے کہ میں حضور کی امت ہوں. تو نقص کا جویاں ہو، یعنی نقص نکالنے کی کوشش کرتا ہے. جبکہ میرے جو ہے وہ ہمارے سروں کے تاج، سب نعت خانوں کے لیڈر اور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت کہہ گئے پہلے سے ہی کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ. آپ جیسا حسین تو میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، ارے دیکھتے کیسے آپ جیسا حسین تو آج تک کسی ماں نے جنم ہی نہیں دیا. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ. سبحان اللہ. وہ نقص ڈھونڈتے ہیں آج کے لوگ. فرمایا خلقت مبرأ من کل عیب، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. جی ایسی کسی یعنی نبی پاک علیہ السلام کی ذات کو اللہ تعالیٰ نے عیبوں سے پاک پیدا کیا ہے. حضور علیہ السلام کی ذات میں کوئی عیب نہیں ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. گویا کہ رب نے آپ کی چاہت کے مطابق آپ کو پیدا کیا. میں دو روایتیں صرف ان میں سے ایک روایت عرض کر کے ہم بات آگے بڑھاتے ہیں. جس روایت کو جو ہے وہ امام حاکم نے اپنے مستدرک میں لکھا ہے اور وہ قوی روایت ہے. ایک روایت جس کے اوپر اس طرح کے لوگ بحث کرتے ہیں، اس میں ایک راوی کے اوپر صرف کلام ہے اور وہ راوی ضعیف ہے. اس کے علاوہ آپ نے دو روایتیں نقل کی ہیں جس میں حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہے. آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ اس بات کے راوی ہیں کہ اوحى اللہ الی عیسیٰ آمن بمحمد وامر من ادرکا من امتک ان یؤمنوا بہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ اے عیسیٰ اپنی امت کو جو ہے وہ اس بات کی تلقین کریں کہ وہ حضور علیہ السلام میرے محبوب آخری نبی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں، اور جو آپ کی امت میں سے حضور کا زمانہ پائیں وہ بھی آپ پر ایمان لائیں. اور آگے وجہ بیان فرمائی کیوں. فرمایا فلولا محمد ما خلقت آدم، اگر محمد نہ ہوتے میں آدم کو پیدا نہ کرتا. ولولا محمد ما خلقت الجنت ولولا محمد ما خلقت الجنت ولا النار، اگر حضور علیہ السلام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے. یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اگر میرے محبوب یعنی جو آخری نبی ہوں گے، اگر میں محمد کو پیدا نہ کرتا صلی اللہ علیہ وسلم تو میں جنت اور دوزخ کو پیدا نہ کرتا. یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے آدم علیہ السلام پیدا نہ کرتا، دوسرا ہے کہ جنت دوزخ کو پیدا نہ کرتا. ساری انسانیت کے اصل کون ہے؟ آدم علیہ السلام. سب انسانوں کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام. دنیاوی زندگی جس ذات کے اوپر جو ہے وہ سمجھ کے ڈیپینڈ کرتی ہے وہ آدم علیہ السلام ہے. اگر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا نہ فرماتا تو دنیا نہ ہوتی. اور اخروی جو معاملات ہیں ان میں دو اہم چیزیں کون سی ہیں؟ جنت دوزخ. تو فرمایا میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، دوزخ کو بھی پیدا نہ کرتا. پتہ یہ چلا حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، نہ دنیا ہوتی نہ آخرت ہوتی. حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات. کوئی شک نہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. ارے جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہان کی جان ہیں. اور مختلف جیسے شاہ صاحب نے عرض کیا کہ مختلف اوقات میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سی ایسی چیزیں پیدا کی گئیں اور ایسی سازشیں کی گئیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار جو ہے وہ امت سے نکال لیا جائے. اور آج غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کر بیٹھے ہیں کہ اگر ایک واحد ہستی جو رسالت مآب جان کائنات، شان کائنات، وجہ تخلیق کائنات کی ہستی ہے، آپ کی ہستی کو مسلمانوں سے نکال لیا جائے، اس طرح کبھی ممکن نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ جانے کائنات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہستی کو اگر مسلمانوں سے نکال لیا جائے تو مسلمان ایک دوسرے کا گلا کاٹ کے پوری کائنات میں سے جو ہے مسلمان ختم ہو جائیں. تو یہ دیکھیں یہ کس طرح کی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کی جان ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ہمیں یہ تلقین کی کہ دیکھو انسان تمہارا مقام اشرف المخلوقات ہے. تمہارا جو مالک نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ مالک نے جو آپ کو انسان کی جو یہ تخلیق کی ہے بڑی نفاست کے ساتھ کی ہے، بڑی خوبصورتی کے ساتھ کی ہے، وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں میں سے ہی تشریف لانا تھا. تو بڑے خوبصورت انداز میں شاہ صاحب نے باتیں بیان فرمائیں اور آپ نے اشعار کے اندر بھی ہمیں بتایا
اور حدیث کی روشنی میں بھی ہمیں بتایا. شاہ صاحب ربیع الاول شریف کی یہ مبارک ساتھ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جو دن ہیں, تو میں یہ چاہوں گا کہ تھوڑا سا ہماری نوجوان نسل جو ہے ہم اس حوالے سے ضرور گفتگو کریں. آج کوئی بھی موقع آتا ہے, مثلا کوئی آپ غیر مسلموں کے تہوار دیکھ لیجئے, کسی دوسرے کوئی بھی موقع آ گیا, تو ہم اپنے بچوں کو بڑے شوق سے ساتھ لے کے جاتے ہیں, جا کے انہیں طرح طرح کی جھنڈے دلوا دیتے ہیں. وہ کوئی اگر کوئی اور موسم ہے تو اس طرح کی چیزیں. تو کیا آج ہماری نوجوان نسل میں اس طرح کی ذوق و شوق کی ضرورت نہیں ہے کہ نوجوان نسل میں ہم نالین پاک لے کے دیں, ہم انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے جھنڈے جو ہے وہ لے کر دیں اور خود بھی گھروں میں لگائیں اور ان کو یہ تلقین کریں کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور قرآن پاک میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب خوشی مناؤ, جب آپ کے پاس رحمت آئے, کیا اس سے بڑی کوئی خوشی ہے ہمارے لیے؟ قل بفضل اللہ وبرحمتہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فلذلک فلیفرحوا فبذلک فلیفرحوا. جی آپ کے اس سوال کے جواب سے پہلے میں اس صرف ایک آخری روایت, کیونکہ ہمارا موضوع بھی ساتھ ساتھ چلتا رہے, دوسری جو امام حاکم نے مستدرک میں روایت بیان کی حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں, یہ صرف آپ نے بیان نہیں کی, اس کو امام نعیم نے بھی بیان کیا, اس کو امام طبرانی نے بھی بیان کیا, اس کو امام بیہقی نے بھی بیان کیا, اس کو امام آجر نے بھی بیان کیا, اور اس کو علامہ ابن عساکر نے بھی بیان کیا, اور آخر میں جو اپنا امام جو ہے وہ حاکم نے مستدرک میں بیان کرنے کے بعد اس کی سند پہ گفتگو کی ہے کہ اس کی سند بہت مضبوط سند ہے, اور امام بخاری اور امام مسلم نے صرف اس کو روایت نہیں کیا, لیکن ان کی سندیں صرف وہی ہیں کہ جو نا بالکل مضبوط ہیں. وہ یہ کہ آدم علیہ السلام کی توبہ کا واقعہ, کہ حضرت عمر فاروق جو نا وہ روایت کرتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے بخش دے بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیف عرفت محمد, آپ نے محمد کو کیسے پہچانا, ولم اخلقہ, ابھی تک تو میں نے پیدا ہی نہیں کیا. تو انہوں نے کہا یا اللہ جب تو نے مجھ میں روح پھونکی تو میں نے عرش کے اوپر دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, تو میں نے میرے دل نے گواہی دی, میں نے سوچ لیا, میں نے جان لیا کہ جس نام کو تو اپنے نام سے ملائے ہوئے ہے وہ تیری محبوب شخصیت ہوگی. تو اللہ نے فرمایا قال اللہ صدقت یا آدم, اے آدم تو نے سچ کہا, انہ لاحب الی, اے آدم پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب جو ہستی ہیں وہی ہستی ہیں مجھ سے. فرمایا ادعونی بحقہ, ان کے حق اور ان کے صدقے مجھ سے دعا کرو, قد غفرت لک, میں نے آپ کی مغفرت فرما دی, ولولا محمد ما خلقتک, اور اے آدم اگر محمد نہ ہوتے تو آپ کو بھی پیدا نہ کرتا. تو حضور علیہ السلام وجہ تخلیق کائنات ہیں. آج کی نوجوان نسل کے والے سے پیغام, ایسے جو مواقع ہوتے ہیں یہ مواقع نبی پاک علیہ السلام کی محبت بڑھانے کے مواقع ہیں. اور جیسے مثال کے طور پر پاکستان میں 14 اگست آتی ہے, 6 ستمبر آتا ہے ہمارا یوم دفاع, جو ہے نا وہ یوم دفاع ہے, ایک یادگار دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائی, اور جو ہے وہ 14 اگست مسلمانوں کو ایک ایسا ملک دیا جو پہلا ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا, وہ ملک دیا. تو بچوں کے اندر ایک جوش و خروش ہوتا ہے, آنے والی نسل کے اندر ایک جوش و خروش ہوتا ہے, جھنڈیاں لگاتے ہیں, خوشی مناتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت عطا فرمائی ہے, کی خوشی مناتے ہیں جس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہوتا. تو آج کل تو حضور علیہ السلام کی ولادت کی خوشی منانے سے جو انکار کرتے ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا وہ انکار کر رہے ہیں اتنا ہی حضور کی آنے کی خوشی میں لوگ بڑھتے جا رہے ہیں. اور آج سے 20-25 سال پہلے دیکھ لیں اور آج دیکھ لیں تو یہ ایک جوش و خروش ہوتا ہے کہ حضور آ گئے, اللہ نے وہ ہستی عطا فرمائی. جیسے امام بخاری فرماتے ہیں محمد النعمت اللہ, محمد اللہ کی نعمت ہے, سب سے بڑی نعمت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو ابھی سے یہ شوق دلائیں. اور صرف یہ نہیں, ہم مناتے تو ہیں, آخری جو ہے وہ میں ایک پیغام دوں گا, صرف یہ نہیں, آج کا مہینہ, یہ جو مہینہ ہے یہ نبی پاک علیہ السلام کی سیرت سکھانے کا مہینہ ہے. خود بھی حضور کی سیرت پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی نبی پاک علیہ السلام کی سیرت بتائیں اور ان کو بھی سکھائیں, تاکہ حضور کی محبت زیادہ سے زیادہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو. کوئی شک نہیں شاہ صاحب, بڑی خوبصورت آپ نے گفتگو فرمائی. اصل میں ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی دن آتا ہے, مثلا محرم پاک آ گیا, ربیع الاول شریف آ گئی, لیلۃ القدر آ گئی, شب برات آ گئی, ایک دن کے ہم مسلمان بن جاتے ہیں. ایک دن میں ہم سب کچھ کر کے, اور اگلے روز جب صبح ہم دوبارہ اٹھتے ہیں تو وہی دنیا کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں. تو ہر دن جو سبق دے کر جاتا ہے, جس ہر دن کی جو اہمیت ہے, وہ ہر سال جو آتا ہے وہ ہم اس سے اگر کچھ سیکھیں, ہر سال ہم اپنے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں تو انسان خود ایک جو ہے وہ خوبصورت انسان کے اندر سے نکلتا ہے. اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام پڑھوں, اس کا دل یہ چاہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھوں, اس کا دل یہ چاہتا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو, چہرے کو جو ہے وہ اس سے بارونق کروں. تو لہٰذا یہ دن جو ہے, ایک دن کا میلاد منانے کی قطعاً ضرورت نہیں کہ آپ کسی کا نقصان کریں, کسی کو پریشان کریں, بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میلاد شریف کی اندر جو حقیقت ہے,
جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے، جو آپ نے ہمیں آ کر جہنم سے بچنے کے طریقے بتائے، جو آپ نے آ کر ہمیں اچھے اخلاق کے طریقے بتائے، جو آپ نے آ کر ہمیں بڑوں کا ادب کا طریقہ بتایا، مسجد کے ادب کا طریقہ بتایا، چھوٹوں پر شفقت کا طریقہ بتایا. اگر میلاد شریف ہم اس طرح منائیں کہ جب کوئی مستحق ہمارے پاس آئے یا ہم کسی مستحق کو دیکھیں، بغیر کسی شومنٹ کے، بغیر لوگوں کو ریاکاری کے، دکھلاوے کے بغیر ہم اس کی مدد کریں. اصل میلاد شریف یہ ہے. آج ہم تہیہ کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی. ہم ضرور درود و سلام کثرت سے آج سے پڑھنے کی روٹین بنائیں گے. آج ہم تہیہ کریں، ریاکاری سے بچیں گے، دکھلاوے سے بچیں گے، اور جب کوئی مستحق نظر آئے اس کی مدد کریں گے، ریاکاری بغیر، دکھلاوے کے بغیر. تو انشاءاللہ یہ میلاد شریف کی اصل حقیقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کائنات ہیں، شان کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں. اللہ رب العزت اس مہینے کے طفیل، ہماری اس حاضری کے طفیل تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے اور ہماری پوری ٹیم پر اپنا خصوصی فضل و کرم عطا فرمائے. اسی طرح ہم سرکار کی سراخانی کرتے رہیں. آپ کی شان اور آپ کا مقام جو مالک نے قرآن میں بیان فرما دیا، ورفعنا لک ذکرک، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ آپ کا شان اور آپ کی شان اور آپ کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے رہیں اور اپنی دنیا کو بھی اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیں. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ربیع الاول شریف کی آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اور ضرور اس دن کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کریں، اور ضرور اس دن کو اس طرح منائیں کہ جس طرح آپ اپنی خوشی کے دن، اپنی جو ہے وہ ایسے دن، مسرت کے دن جس دن آپ پر اللہ نے خصوصی فضل و کرم فرمایا، وہ دن مناتے ہیں. اللہ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان محمد صہیب شبیر کو اپنی پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.